خدا باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر تیرے خادموں کے ساتھ مل کر تیری شکرداری کرتا ہوں اور تیرے نام کو جلال دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آئے جب اس کیمپ کو بلائیں گے تو آپ سب اپنا ہاتھ اٹھائیں اور اپنی تعلیم دیں۔ اس کا پہلا باب اس کی 18ویں ہے جی نکالا تو پڑھ لیجیے، پڑھنا ہے تو پڑھ لیں ورنہ آپ پڑھنے دیں۔ کہ جب اس کے ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اس نے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاتھ لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خدا کے کلام پڑھے سنے جانے کے لیے رسول اللہ کے خدا پاک کو بولے میرے ساتھ میں کہ وہی ہمارے گناہوں سے یعنی کہ ان کے گناہوں سے ان کو نجات دے گا۔ یہ کوئی عام سا بیٹا نہیں ہے بھائی بچے کو بہت اختیار کرو انوکھے طریقے سے تھی۔ آدم کو مٹی سے لیا گیا، آدم کو کہاں سے لیا گیا؟ مٹی سے لیا گیا۔ اور ہوا کو کہاں سے لیا گیا؟ ہوا کو اس کی پسلی میں سے، اور پھر ان کی اولاد ہوئی۔ اور یہ گناہ جو ان کی زندگی میں جب آیا، ابلیس ان کی زندگی میں جب آیا تو گناہ ان کی زندگی میں آیا۔ جب ان کی زندگی میں ابلیس آ گیا تو پھر گناہ بھی ان کی زندگی میں آ گیا۔ ابلیس نے ان کو فرق لگایا، ابلیس نے کیا کیا؟ ان کو فرق لگایا اور وہ ممنوع پھل کھا لیا۔ بظاہر آدم کی بھی ہوئی، پھر یسوع مسیح کی پیدائش کا طریقہ کار بھی الگ ہے۔ یسوع مسیح بنا باپ کے پیدا ہوا، مقدسہ مریم کے باطن سے پیدا ہوا، اور یوسف کو اس کے ساتھ چھوڑا گیا۔ اور یوسف کے دل کے اندر بھی یہ بات آئی کہ اب میں چپکے سے چھوڑ دینے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ ارادے کا مطلب ہوتا ہے تو مضبوط، اس نے اپنے اندر ایک بات رکھی کہ میں سے بدنام نہیں کروں گا، لیکن میں سے چپکے سے چھوڑ دوں گا۔ ہوا کو آدم نے چھوڑا نہیں، آدم ہوا کو لے کر باغ عدن میں چھپنے لگا۔ وہ مقررہ جگہ جو خداوند کے ساتھ ملاقات تھی،
ساتھ ہم کلام ہو کر کوئی فرشتہ ہم کلام نہیں ہوا. یوسف کے ساتھ ہم کلام کون ہوا؟ فرشتہ. اور فرشتے نے اسے ہدایت کی کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس بات کو جب وہ سنتا ہے وہ ٹھہرتا ہے. لیکن آدم نہ ڈرا نہ گھبرایا. وہ اپنی بیوی ہوا کو لے کر چھپنے لگا. اب ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اب وہ اپنے آپ کو ننگا دیکھ رہے ہیں. وہ اپنے کو چھپا رہے ہیں. لیکن انہوں نے کپڑے سی کر پتوں پتے لیے ان کو اپنا لباس پہنایا اور پہن لیا. اب خدا کی آواز پھر خدا ان سے فرشتہ مریم کے پاس اور یوسف کے پاس کون آیا؟ فرشتہ آیا. فرشتے نے ان کو پیغام دیا. لیکن آدم اور ہوا کے پاس اور خدا نے آدم کو آواز دی کہ نہیں دی؟ آدم کو خدا نے آواز دی. لیکن یوسف اور مریم کو خدا نے آواز نہیں دی. جو پہلے محسوس ملا اس محسوس انہوں نے قبول کر لیا. لیکن آدم اور ہوا کو تو خدا خود میسج دے رہا، آواز دے رہا ہے. اے آدم تو کہاں ہے؟ اے آدم تو کہاں ہے؟ اے آدم تو کہاں ہے؟ اور آدم نے جواب دیا. اس نے کہا باغ عدن میں میں نے خداوند تیری آواز سنی، میں ڈرا کہ میں ننگا ہوں. خدا نے کہا تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم ننگا؟ گناہ ان کی زندگی میں آ گیا. لیکن یہاں پر جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، یوسف کے پاس آتا ہے، تو وہ بھی ڈرتے ہیں. لیکن خدا کے خوف ہے. جو ہدایت فرشتے نے مقدسہ مریم کو کی، اس نے بھی اس میسج کو قبول کیا. اور پھر یوسف کو بھی فرشتے نے جو میسج دیا اس نے بھی قبول کیا. کیا اس نے مقدسہ مریم کو چھوڑ دیا؟ آدم کو بھی اختیار تھا کہ وہ آپ کو چھوڑ کر، لیکن انہوں نے گناہ جو خدا کے حکم کے مطابق حل تھا وقت سے پہلے کھا. سب کچھ ان کے لیے تھا، لیکن ایک بڑا وقت خدا نے. لیکن یوسف اور مقدسہ مریم کو خدا نے مبارک کیا. ان کی زندگی میں ان کے بدن کے اندر نجات دہندہ آ گیا. انہوں نے نجات دہندہ کو قبول کیا. میری جان اور میری جان خوش. اور یہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات اور ہوا کے گناہوں سے نجات ہمیں ایسا
بیٹا سانو رب مل گیا. ہاللویا. قصہ مریم سے تو بیٹا پیدا ہوا، لیکن اس نے الوہیت خدا کے وجہ وہ دنیا کا گناہ اٹھانے کے لیے، وہ کبیرہ گناہ جو عدن میں ہوا تھا اس کو اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے لیے آیا. اور جان کنی کی حالت میں بھی اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا. بڑی بڑی خوشی کی بشارتیں غلاموں کو یہ نہیں کہ یہ خوشی یہی اس کے آگے بھی بڑی خوشی کی بشارتیں ہیں. جیسے یہ آیا اس کے مطلب پیشن گوئی کرتا ہے کہ اس کے مال کھانے سے ہم نے مطلب یہ کہتا ہے کہ اس کا نام ایمانویل ہے، اور مطلب یہ کہتا ہے کہ اس کے مال کھانے سے ہم نے شفا. وہ ساری الوہیت کو جانتا تھا کہ یہ کون جس کے مطلب خدا اس کو بلاؤ آنے والی نسلوں کا نجات دیندا، اور نسل میں نسل نجات دیندا، یعنی کہ ایک قوم کے لیے نجات دیندا، پوری دنیا کا نجات دیندا. جو کچھ اس پر ایمان لائے اللہ اپنا عمل کرنے چاہیے ہمیشہ کی زندگی کے پاس یاد جس کے من کو ہم نے فیصلہ جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو ہماری زندگی میں ہر روز ہی بڑا ایک سال کے بعد نہیں، ہر روز ہی زندگی میں یسوع کو ہونا چاہیے. ایسا بننے کے اندر ہمارے اندر سے بھی اللہ کا کلام لا کر لوگوں تک سبب سے تیری جان تلوار سے چھڑ گئی. اب اس بات سے مقدسہ مریم کو پتہ چلتا رہا کہ اب یہ کون ہے جو میرے بدن کو چاہتا. اس جو روحیت کو جان چکی تھی، اس کی خدائی کو دکھا دی، اس کے بہت کام بھی تھے، باتیں بھی سنی، وہ ہر وقت پار نہیں تھے، اس کی پرورش کر رہی تھی. پتہ تھا کہ یہ بچہ اس کے گھر میں تھا، بڑا بڑا اس کے گھر میں تھا. 33 سال 30 سال تک ماں باپ کے ساتھ تھا، اور 3.5 سال تک اس نے انجیل کی منادی کی، یعنی کہ خوشخبری کی منادی اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا. 3.5 برس تک زمین پر رہ کر خداوند کے کلام کی معجزات کی، ہر روز وہ خوشی کی بشارت دیتا تھا. اور جو بیمار ہے اس کے لیے اس کو ٹھیک کر دیتا، اگر فالج کا مریض ہے تو اس کو ٹھیک کر دیتا، جو اندھا اس کے پاس آ جاتا ہے اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. یہ عجیب خوشی ہے، یہ خوشی کی بشارت نہیں، یہ خوشی کی بشارت ہے. اور کسی کا مر گیا ہے، کیا ناصر مر گیا، ناصر کی بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا، وہ مر گیا، ناصر کو زندہ کر دیا، کیا ان بہنوں کے لیے خوشی کی بشارت نہیں؟ جائز کی بیٹی مر گئی، کیا اس کے لیے خوشی کی بشارت نہیں؟ زندہ کر دیا، کسی کا جنازہ نہیں پڑتا. جہاں پر یسوع آ جاتا ہے
جب وہ یوسف زندہ تھا تو کیا اس نے چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، بلکہ وفادار وہ کام وفاداری کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ محنت کر گیا، اس کے پاس رہ گئی۔ عجیب مشیر خدا قادر تیرا شکر ادا کرتے سانے صدر کلام کے لیے کہ چھٹکارے کا خدا تو نے ہمیں چھٹکارا دیا، تو نے ہمیں گناہوں سے بچا لیا، تو نے ہمیں نجات دینے کی خدا کی صبح خوشخبری دے دی۔ ہم خدا و تیرا شکر ادا کرتے ہماری زندگی میں تیرا بیٹا میرا یسوع کی شکر خدا آپ جماعت کو برکت دے، سب کی سلام کرتے اور تیری شکر گزاری مانگ لیتے یسوع مسیح کے نام میں۔ میرے پاس دعا مانگے ہمارے باپ آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، بات کر